نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القسم بحمد وثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے. درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات محترم، گزشتہ خطبات میں قرآن مجید 16واں سپارہ سورہ مریم کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں. پچھلے جمعۃ المبارک میں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور توحید کی چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنی برادری کو، اپنے گھر کے افراد کو، حتیٰ کہ والدین کو بھی توحید کا پیغام دیا اور اس کے بدلے میں باپ نے ان کو دھمکی دی، ان کو قتل کر دینا، رجم کر دینا اور ان سے گھر سے نکلنے کا کہہ دینا. اس بات کا تذکرہ ہوا کہ والد محترم نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اگر آپ اپنی توحید کی بات سے باز نہ آئے تو میں آپ کو مار مار کے رجم کر دوں گا، یا پھر آپ مجھ سے ایک لمبا عرصہ دور چلے جائیں، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، مجھے نظر نہ آئے. کیونکہ بات ہی توحید کی ہے اور یہ تمام انبیاء کا سبق ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء یہ سبق، یہ پیغام، یہ دعوت، یہ فکر اپنے اپنی عوام تک پہنچاتے رہے. جس کے اندر توحید ہے وہ بہت حد تک کامیاب ہے اور جس کے اندر نہیں ہے وہ انسان ناکام ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اس کلمہ توحید کے اندر بڑی عظمت، شان، مقام، بلندی، مرتبہ، رفعت ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک سوال کیا، دعا کی، دریافت کیا کہ اللہ آپ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھائیں جس کے ساتھ میں آپ کا یاد کیا کروں، ذکر کیا کروں اور آپ سے دعا مانگا کروں، کوئی اسپیشل وظیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی کلمہ توحید ہی بتلایا کہ میرے نبی موسیٰ آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ توحید والا کلمہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ یہ بڑی شان والا جملہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے ہی کرتے ہیں، ہر دوسرا بندہ یہ ذکر کرتا ہے، میں آپ سے کوئی اسپیشل ذکر پوچھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کلمے کی شان یہ ہے اگر ساتوں آسمان سوائے میں اللہ کے اور اس کے اندر کی تمام مخلوقات اور ساتوں زمینیں اور اس کی مخلوقات اگر ایک پلڑے میں رکھ دو تو یہ کلمہ توحید کا ایک جملہ، یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دو تو اللہ کی قسم یہ توحید والا کلمہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے بھاری اور وزنی۔ اندازہ کریں ایک یہ جملہ کس قدر عظمت والا ہے، اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ کائنات کے امام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پہلے امید تھی کہ تم ہی اس کے بارے میں سوال کرو گے، کیونکہ آپ کو دین کے ساتھ محبت لگن بہت زیادہ ہے، اور سوال یہ آپ نے کیا ہے۔ اب سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جس شخص نے اپنے پورے دل کے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ جملہ کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید اپنی زبان سے کہا، قیامت کے دن وہ بندہ میری سفارش کا مستحق اور حقدار ہوگا۔ کس قدر عظمت والا جملہ ہے، اسی لیے تمام انبیاء ہر ایک کو دعوت توحید دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ بھی جتنے انبیاء آئے ہر ایک کا یہ پیغام تھا، یہ دعوت تھی جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ کیا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ مشہور و معروف ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایک بندے کو لائیں گے اور اس کے سامنے اس کا نام اعمال کھول دیا جائے گا، ساری زندگی کا اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے اس کے کھاتے کھولے جائیں گے، 99 رجسٹر بن جائیں گے، اور ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا کہ جہاں پر انسان کی نگاہ رہتی ہے اس سے بھی بڑا، تا حد نگاہ اتنا بڑا رجسٹر۔ اس کو کھولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ 1 2 3 4 سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے، نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پوچھے گے اَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا، کیا تو ان کتابوں میں سے 99 رجسٹروں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے؟ کہے گا لا، اللہ بالکل بھی نہیں۔ اللہ پوچھیں گے کیا میرے فرشتوں نے یہ تیری ڈائری لکھنے میں کوئی تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا؟ کوئی ایک ایسی بات تمہیں نظر آ رہی ہے کہ جو تم نے نہ کی ہو اور انہوں نے لکھی ہو؟ آج اللہ کی عدالت میں ظلم نہیں ہوگا، کوئی ایک ہے تو بتلاؤ۔ کہے گا نہیں اللہ، جو لکھا ہے برحق لکھا ہے۔ اللہ پھر پوچھیں گے حل لک عذر، اے میرے بندے 99 رجسٹر ساری زندگی تو نے گناہوں سے بھر دی،
اور تیرے اوپر ظلم بھی نہیں ہے، جو لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، کیا ان گناہ کرنے کا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ ابن آدم کہے گا نہیں، لا، اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، جو لکھا ہے برحق لکھا ہے، میں نے یہ جرم کیے ہیں، یہ بالکل سچ ہے اور میرے پاس ان کا کوئی عذر بھی نہیں۔ اللہ کہیں گے دیکھو اس کے کھاتے میں کوئی نیکی ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ میری کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کہیں گے آج اللہ کی عدالت میں ظلم نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا صرف ایک ٹکڑا کاغذ کا جس کے اوپر توحید کا کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ایک ٹکڑا ملے گا۔ کہاں پہ 99 رجسٹرڈ اور کہاں پہ یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ کلمہ توحید ہے؟ اللہ کہیں گے تیرا نامہ اعمال وزن کیا جانے لگا، اپنے وزن کے پاس حاضر ہو جا، پاس کھڑا ہو گیا وزن کروا۔ تو کہے گا مولا کہاں پہ 99 رجسٹرڈ اور ایک ٹکڑے کا کاغذ کے ایک ٹکڑے کا وزن کیا ہوگا؟ وہ شرمندگی اور ندامت سے اپنے وزن کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ مالک کائنات کہیں گے چاہے ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اپنی نیکی کو حقیر نہ جانو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کی نیکی کی ہے اللہ اس کی جزا دے گے۔ آؤ اپنا وزن کرواؤ۔ جب وزن کیا جانے لگے 99 رجسٹرڈ ایک پلڑے کے اندر رکھے جائیں گے اور کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود برحق صرف تو ہے، سجدہ تیرے سامنے، رکوع تیرے سامنے، دعائیں تیرے سامنے، نظر و نیاز تیرے سامنے، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ کلمہ توحید کا ایک ٹکڑا 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے سمجھا دیا، یہ توحید ایک ایسی بات ہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، موحد ایک طرف ہے، رب کعبہ کی قسم ہے توحید والا بندہ سب پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بھیج کر یہ توحید کا پیغام دیا کہ ابن آدم صرف ایک اللہ کو مان، رب ذوالجلال تیری لاج رکھے گا۔ تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعوت لے کر آئے ہیں۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ ہو، کلمہ پڑھا ہو اور در بدر کی ٹھوکریں کھائے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اے بندے جب تجھے کوئی چیز چاہیے ہو، کچھ مانگنا ہو، اپنے اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو لاچار ہو گیا ہے، بے بس ہو گیا ہے، دنیا تجھ سے دور ہے، کوئی تیرے کام نہیں آ رہا، تجھے مدد کی ضرورت ہے، تیرا اللہ زندہ ہے، وہ تیرا مالک ہے۔ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اپنے رب سے مانگ، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا۔ لیکن آج کا مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیروں کے سامنے رکوع و سجود بھی کرتا ہے، نظر نیاز بھی کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، سمجھایا جائے تو کہتا ہے میں ان سے نہیں مانگتا، مانگتا رب سے ہوں، واسطہ ان کا ہے، میری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے، وہ میری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں، میں تو ان سے بس دعا کے لیے آیا ہوں کہ جناب آپ رب سے مجھے یہ لے دیں، مانگتا میں اللہ سے ہوں، ان کے پاس صرف دعا کے لیے آیا۔ آگے سے جواب یہ ملتا، حالانکہ یہ وہی طرز عمل ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، جو ابو جہل کا تھا۔ قرآن مجید 23واں سپارہ سورہ زمر، اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص
والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، خبردار دین صرف اللہ کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجا، غیروں سے مددیں مانگی، ایسے لوگ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو ان مورتیوں کو، ان بتوں کو، ان غیر اللہ کو صرف اس لیے پوج رہے ہیں، ان کے سامنے اس لیے آ رہے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ان کو صرف واسطے کے طور پر رکھا ہے۔ آج کا مسلمان بھی وہی کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہنے کو مسلمان ہے اور مومن ہے اور جنت کا ٹھیکیدار۔ وہی عقیدہ جو ابو جہل اور مشرکین مکہ کا تھا، رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، اور آج کے مسلمان کا بھی وہی عقیدہ۔ یہ کہتا ہے وہ اللہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اور مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے میں سنتا ہوں، یہ کہتا ہے میں نہیں سنتا، رب میری نہیں سنتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو میں سنوں گا، یہ کہتا ہے اللہ نہیں سنتا۔ اللہ پر اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھے تم کو بتانا تمہارا رب قریب ہے۔ ادعونی، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ کہتا ہے جناب اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے جناب سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خبردار ایسی مثالیں رب کے لیے بیان نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، تم رب کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو، شرم نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو چھت پر اور افسروں کی باتیں کرتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ رب کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ تمہاری شارک سے بھی قریب ہے، تمہیں واسطوں وسیلوں کی ضرورت نہیں۔ کھاتے ہو اسی شارک سے، پیتے ہو اسی شارک سے۔ اس وقت بھی پھر حساب کو بلا لیا کرے شارک تک پہنچنے کے لیے، کوئی دوسری کی صافہ ہو یا نگاہ ہو، عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف میں اللہ کو پکاروں۔ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے ابن آدم جب تک تم مجھے پکارتا رہے گا اور میں اللہ سے امیدیں رکھے گا، چاہے تیرے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، تو مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ بھلا ابالی، میں اللہ کو معاف کرنے میں پرواہ بھی کوئی نہیں۔ تو گناہ کر کے آ جا، صرف میں رب کو پکار، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، آگے شرمندہ ہو جا، معافی مانگ، دیکھ رہا مجھے معاف کرتا ہے یا نہیں۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے مانگ، مجھ سے معافی مانگ، پھر میں رب تجھے معاف فرما دوں گا۔ یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتها بمغفرہ ولا ابالی، اے ابن آدم اگر پوری دنیا اس کے کنارے گناہوں سے بھر جائے تو پھر بھی رب کے پاس آ جا، صرف ایک بات ہے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لاتیتها بمغفرہ، جتنا بڑا تو جرم لے کے آئے گا رب اس سے بڑی رحمت لے کر آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں تجھے معاف فرما دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر کوئی ظالم کہے رب میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، میری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے، اس انسان کے لیے افسوس افسوس۔ حضرات محترم، بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب انہوں نے باپ کو دعوت دی، باپ نے ڈانٹ پلا دی۔ اب ان کے پاس تین آپشن ہے، یا تو جناب والا دھیمے ہو جائے، دعوت کے پیغام کو چھوڑ دیں، یا پھر رجم کے لیے تیار ہو جائے،
یا پھر اپنا گھر بار چھوڑ دے توحید کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کا چناؤ کیا؟ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑنا اللہ کی توحید کے لیے فوراً قبول کیا۔ قال سلام علیکم، ابا جان آپ کو سلامتی ہو، اللہ کی توحید کی خاطر اگر مجھے آپ گھر سے نکال رہے ہیں تو مجھے قبول ہے، خاندان چھوڑنا قبول ہے، قبیلہ کنبہ برادری چھوڑنا قبول ہے، میں اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہوں، اس رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، سب کچھ قبول ہے۔ سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، میں رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ ہمیشہ سے میرے اوپر مہمان نواز میری مہربانی کرتا رہا۔ جہاں پر ایک سوال کا جواب ہے، اگر لوگ کہیں کیا مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 113 ہے، اللہ رب العالمین وہاں پہ فرماتے ہیں ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه الحق، کہ جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ پکا مشرک ہے اور اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، مطلب شرک کی حالت میں اس دنیا سے فوت ہو گیا، توحید والا نہیں ہے، پھر کسی نبی کے لیے کسی مومن کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعائیں خیر کرے۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا، اور رہی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے دعا کی، لیکن جب ان کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، توحید کو نہیں مانتے، تبرأ من، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان میں آپ سے بھی اور اس کے علاوہ جس کی آپ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں میں سب سے جدا ہوتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَن لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، میں اپنا رب کو پکارتا رہوں گا، اللہ میرے اوپر مہربانیاں کرتا رہے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب انہوں نے اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، قوم قبیلہ برادری کو چھوڑا، اپنے جناب والا معاشرے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، اور اللہ کے علاوہ جن کی وہ پوجا کرتے تھے سب کو چھوڑا، یہ تھے سچے نبی جو اللہ نے فرمایا انہو کان صدیقا نبی، سچے نبی، اپنے کلمے میں سچے تھے۔ آج کا مسلمان اس کو کہا جائے بھائی جان یہ حرام ہے، یہ سودی کاروبار ہے، یہ سودی نظام ہے، اس کو چھوڑ دو، کل صاحب دعا کرو اللہ کرے مجھے اس کو چنگا لگ جائے پھر میں چھاڑ دیا، پھر اللہ پر احسان دلا کے چھوڑ دوں گا، اس سے اچھا ملے گا۔ بھائی تم اللہ کے لیے نہ چھوڑنا، پھر اپنے پیٹ کے لیے چھوڑ دینا۔ اچھا اگر میں چھوڑ دیتا ہوں، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا، نظام کیسے چلاؤں گا؟ آج کے مسلمان کے یہ مختلف خیالات، تصورات، حتیٰ کہ لوگ اپنے ایسے اللہ کے دشمن دوستوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، یار و احباب کی محافل کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا، اللہ کی رضا کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے پوری قوم کو چھوڑا اور پورے وطن کو چھوڑ کر الگ ہوتے ہیں۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر اللہ نے جب دیکھا کہ میرا نبی تو مجھ پر اتنا توکل، اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ، اتنا یقین کہ صرف میری ذات کے لیے پوری دنیا سے ٹکر لینی ہے، پھر اللہ نے انعامات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر حضرت اسحاق ان کو دیے، ان کو بیٹا دیا جس کا نام اسحاق تھا، اور اس کا پھر پوتا دیا یعقوب تھا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے حضرت یوسف ہیں۔ چلتے چلتے یہ سارے انبیاء کا نظام چلتا ہے، سلسلہ لڑی چلتی ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان کی اولاد میں سے ہم نے ہر ایک کو نبی بنا۔ ان کے بعد جتنے نبی آئے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی۔ اللہ نے کتنے راز رکھے، اگر انہوں نے رب کی خاطر دنیا سے ٹکر لی، پھر اللہ نے
اپنے بندے کی کس قدر لاج رکھی، حتیٰ کہ چلتے چلتے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، وہ بھی اسی نسل سے، ان کا بھی سلسلہ انہی سے ملا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر ان کو اوپر اپنی رحمت کر دی، خاص فضل اور خاص رحمت کر دی۔ اور رحمت میں کئی ایک شکلیں ہیں، ان میں سے ایک کعبۃ اللہ ہے۔ آج ہم سب کا قبلہ ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کا چین اور سرور ہے، لیکن اس کی تعمیر کا یہ شاندار سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بنایا، اور مقام ابراہیم یہ ساری یادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اوپر اپنی خاص رحمت اور فضل اور انعام کر دیا۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ جب بھی کوئی مسلمان قیامت تک درود پڑھے گا، نماز پڑھے گا، ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کے اوپر اپنا خاص فضل رحمت کرتے ہوئے ان پر انعامات دیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو سچی شہرت، سچی عزت دی ہے۔ آج ہر ایک کہتا ہے میں ابراہیمی، یہودی بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے، مشرک بھی کہتا ہے، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے اور مسلمان بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی سیرت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے نام کو بلند و بالا کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری توحید کے عالم کو اٹھا کے رکھا تھا، رب کی توحید میں سچے تھے، پکے تھے، اسی پر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو، اپنے ملت کو، اپنے لوگوں کو، عوام کو یہ توحید کا پیغام دے کر گئے۔ پھر اللہ نے دنیا کے اندر بھی عزتیں دی، قیامت کے اندر بھی عروج ہے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے۔ اے مسلمانوں، کلمہ پڑھو سچے دل سے اور اس کے احکامات کو پورا کرو۔ اپنے سجدہ کرنا ہے صرف ایک اللہ کے سامنے، رکوع کرنا ہے صرف ایک اللہ کے سامنے، دعا مانگنی ہے صرف ایک رب سے، نظر و نیاز ہے صرف ایک اللہ کے لیے۔ آپ کی مشکلات کو ٹالنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے، بیماروں کو شفا دینے والا وہ صرف ایک اللہ ہے، رزق کا مالک صرف وہ ایک اللہ ہے، اولاد کا مالک وہ ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو توحید پہ، موت آئے تو کلمہ توحید پہ۔ آخر دعوانا